بچوں، ہماری کتاب بازیچہ کا دوسرا سبق ہے اسی سے ٹھنڈا اسی سے گرم۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے، کسی بھی لیسن کو پڑھنے کے لیے اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، اس کا جو مضمون ہوتا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ کی کتاب کا نام ہے بازیچہ، تو بازیچہ کے معنی ہیں کھلونا، اور آپ کے اس کتاب کا سبق ہے اسی سے ٹھنڈا اسی سے گرم۔ اس سبق کا جو مضمون لکھا گیا ہے، آپ نے اس مضمون پہ غور کرنا ہے کہ آخر یہ مضمون کیا ہے، جس کے تحت، اس مضمون کے تحت ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ تو اس مضمون پہ دھیان دینا، اس پہ غور کرنا ہر پڑھنے والے کا اور ہر پڑھانے والے کا پہلا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز کے مضمون کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ اس مضمون کو بہت ہی اچھی طرح، اس لیسن کو بہت ہی اچھی طرح سنیں، بہت اچھی طرح پڑھیں، اور پھر آپ کو پڑھنے کے بعد اسی سے ٹھنڈا اسی سے گرم، بہت اچھا مضمون ہے، پھر آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ ایک لکڑہارا تھا، جنگل میں جا کر روز لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں جا کر شام کو بیچ دیتا تھا۔ ایک دن اس خیال سے کہ آس پاس سے تو سب لکڑہارے لکڑی کاٹ لے جاتے ہیں، سوکھی لکڑی آسانی سے ملتی نہیں، یہ دور جنگل کے اندر چلا گیا۔ سردی کا موسم تھا، کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھٹھرنے لگے تھے، اس کی انگلیاں بالکل سن ہو جاتی تھیں۔ یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کلہاڑی رکھ دیتا اور دونوں ہاتھ منہ کے پاس لے جا کر خوب زور سے ان میں پھونک مارتا تاکہ گرم ہو جائیں۔ بچوں، اتنی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ایک لکڑہارا تھا، یعنی لکڑیاں کاٹنے والا تھا، وہ جنگل میں جا کر روزانہ لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ تو جہاں پہ وہ جا کے لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، وہاں پہ اس کو صحیح لکڑی، سوکھی لکڑی نہیں ملتی تھی، جس سے اس کا کام نہیں چلتا تھا۔ تو ایک دن اسے خیال آیا کہ میں جنگل میں پیچھے کی بہت دور، جہاں پہ لوگ بہت کم ہوں گے، جہاں لوگ نہیں ہوں گے، میں وہاں جا کے لکڑی کاٹوں تاکہ مجھے بھی سوکھی لکڑی مل سکے۔ لیکن وہاں پہ دور جنگل میں سردی بہت تھی، تو وہ لکڑی کاٹتا اور اس کے ہاتھ سردی سے کیا ہو جاتے، بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے، ٹھٹر جاتے، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے، اتنے ٹھنڈے ہو جاتے کہ اس سے کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو وہ تھوڑی دیر لکڑی کاٹتا، پھر کلہاڑی اپنی رکھ دیتا اور اپنے ہاتھوں کو پھونک مار مار کے، فو فو کر کر کے اپنے ہاتھوں کو گرم کرتا، منہ کے پاس لے جاتا، فو فو کرتا، اپنے ہاتھوں کو گرم کرتا، پھر دوبارہ سے لکڑی کاٹنا شروع کرتا۔ جنگل میں نامعلوم کس کس قسم کی مخلوق رہتی ہے۔ مخلوق کہتے ہیں پیدا کی ہوئی چیزوں کو، مخلوق کہتے ہیں کسے، پیدا کی ہوئی چیزوں کو۔ اب اس مخلوق کے اندر ہر چیز ہے، ہر شے ہے، پیڑ پودے ہیں، چرند پرند ہیں، انسان ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، جانور ہیں، یعنی دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئی ہے اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سنا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے بالشت بھر کے آدمی بھی ہوتے ہیں۔ بالشت کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، بالشت کہتے ہیں ایک ہاتھ کو۔ تو کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک ہاتھ کے برابر چھوٹے چھوٹے لوگ بھی رہتے تھے، آدمی بھی ہوتے ہیں، ان کی داڑھی مونچھ سب کچھ ہوتی ہے، مگر ہوتے ہیں بس میخ ہی سے، یعنی بہت چھوٹے، بہت دبلے پتلے سے ہوتے ہیں۔ ہم تم جیسا کوئی آدمی ان کی بستی میں چلا جائے تو اسے بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ دیکھو بچوں، وہ خود بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو اگر انہیں ہم جیسا بڑا آدمی دکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ حیران ہوں گے، اور ہمیں اگر کوئی بہت ہی چھوٹی سی چیز، اپنے ہی جیسی، ہمارے ہی جیسے انسان اگر بہت ہی چھوٹے دکھیں گے تو ہم بھی حیران ہوں گے۔ تو اسی طرح وہ بھی انسانوں کو دیکھ کر حیران ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہم لوگوں سے ذرا اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے لڑکے کسی پردیسی کو ستاتے نہیں، نہ ان پر تالیاں بجاتے ہیں۔
ना पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो बस अच्छे ही होते हैं। यानी वो भी हमारी तरह अल्लाह ताला की एक मखलूक है। हैं वो बहुत छोटे, लेकिन उनके बच्चों के अंदर, उनके लड़कों में ये अच्छी आदत होती है कि अगर उनके पास कोई अजनबी कोई और आ जाए तो वो किसी को देख के ना तो हंसते हैं, ना उनका मजाक उड़ाते हैं, ना तालियां बजाते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो एक मियाँ बालिश्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगा कि ये क्या बात है। देर तक अपनी बताशासी थोड़ी थोड़ी अपने नन्हे से हाथ पर धरे बैठे रहे, मगर कुछ समझ में ना आया। तो ये अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से ये आदमी बुरा ना माने। मगर फिर उनसे रहा न गया। आखिर को ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें। अब ये कौन पूछ रहे हैं? मियाँ बालिश्ते पूछ रहे हैं लकड़हारे से, क्योंकि लकड़हारे क्या कर रहे थे? लकड़हारा ने हाथ उनका ठंडा हो जाता तो वो बार बार अपनी कुल्हाड़ी को ज़मीन पे रखते, अपने मुंह से उसे फूं फूं करके अपने हाथों को गर्म करते। तो मियाँ बालिश्ते को ये बात कुछ अजीब सी लगी, इसलिए वो लकड़हारे से पूछने गए, बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। ठिठरने लगते हैं यानी ठंडे हो जाते हैं। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा, ये बात है। ये कहकर बालिश्ते मियाँ वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखा किए कि लकड़हारा और क्या करता है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फ़िक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुँह से फूंक कर तेज़ कर देता। अरे बालिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? देखो, मियाँ बालिश्ते को ये बात बहुत अजीब सी लगी कि पहले तो ये हाथों से फू फू करके अपने हाथों को गर्म, मुंह से फू फू करके अपने हाथों को गर्म कर रहा था और अब ये आग जला रहा है फू फू करके। अरे बालिश्ते ने फिर जी में कहा, ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जलाया कुछ नहीं। क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लेकिन चुपचाप बैठा देखा किया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर उबला भी न था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। देखो बच्चों, यही बात समझने की है कि पहले उसने फू फू करके अपने हाथ गर्म किए, दोबारा जब आग नहीं जल रही थी, लकड़ियाँ गीली थी, तो फू फू करके उसने आग जलाई, और अब आलू बहुत गर्म है तो उस पर भी क्या कर रहा है? वो फू फू कर रहा है। ये सब कुछ देखकर बालिश्ता बहुत हैरान हो जाता है। अरे बालिश्ते ने फिर जी में कहा, ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जलाया कुछ नहीं। वो तो थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल ना पूछो। उससे फिर ना रहा गया और ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्ते ने कहा,
تم نے صبح مجھ سے کہا تھا کہ منہ سے پھونک کر اپنے ہاتھوں کو گرماتا ہوں، اب اس آلو کو کیوں پھونکتے تھے؟ یہ تو خود بہت گرم تھا، اسے اور گرمانے سے کیا فائدہ؟ اب دیکھو لکڑہارے نے جواب دیا، نہیں میاں ٹلو، یہ آلو بہت گرم ہے، میں اسے منہ سے پھونک کر ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ بات تو کچھ ایسی نہ تھی، مگر یہ سن کر میاں بالشتے کا منہ پیلا پڑ گیا، ڈر کے مارے کپ کپ کانپنے لگا، برابر پیچھے ہٹتے جاتے تھے۔ لکڑہارے سے ڈر کر کچھ سہم سے گئے تھے، ذرا سا آدمی یوں ہی دیکھ کر ہنسی آئے، لیکن اس تھر تھر کپ کپ کی حالت میں دیکھ کر تو ہر کسی کو ہنسی بھی آئے، رنج بھی ہو۔ لکڑہارے کو بھی ہنسی آئی، لیکن وہ بھی بھلا مانس تھا، یعنی سمجھدار تھا۔ بھلا مانس یعنی سمجھدار۔ اس نے آخر پوچھا کہ کیوں میاں، کیا ہوا؟ کیا جاڑا بہت لگ رہا ہے؟ مگر میاں بالشتے تھے کہ برابر پیچھے ہی ہٹتے چلے گئے، اور جب کافی دور ہو گئے تو بولے، یہ نہ جانے کیا بلا ہے، کوئی بھوت ہے یا جن ہے، اسی سے ٹھنڈا اسی سے گرم، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ اور سچ ہے، یہ بات ان میاں بالشتے کی ننھی سی کھوپڑی میں آنے کی تھی بھی نہیں۔ بچوں، آپ کو یہ پورا سبق پڑھ کے اب سمجھ میں آ گیا ہوگا اس سبق کا مضمون، اسی سے ٹھنڈا اسی سے گرم، کہ جب آلو گرم تھا اسے بھی پھو پھو کر کے ٹھنڈا کر رہے تھے، اور جب آگ نہیں جل رہی تھی، جب ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے تو ہاتھوں کو بھی گرم کیا، اور آلو گرم تھا تو پھو پھو کر کے آلو کو ٹھنڈا کیا۔ یہی ہمارے مضمون کا اصل مقصد ہے۔ اس کے بعد الفاظ ماننگ ہیں، آپ انہیں اپنی کاپی میں لکھیں بھی اور یاد بھی کریں، اور ہر سبق کے نیچے زبانی مشق بھی ہے، تحریری مشق بھی ہے، تو جو زبانی مشق ہے اسے آپ نے صرف یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے، اور تحریری مشق کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔